السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو، دوست بزرگوں، کامیاب ہونے کے لیے صرف دین کا راستہ ہے. دین پر چلے گا وہی آدمی کامیاب ہوگا، جو بے دین ہوگا وہ ناکام ہوگا. یہ بات طے شدہ ہے، اس میں کوئی بھی ادھر ادھر کی دوسری رائے نہیں ہے. کامیاب کون؟ ایک دین دار. ناکام کون؟ ایک بے دین. کامیابی کا تعلق مال کے ملنے سے نہیں ہے، اور ناکامی کا تعلق مال کے نہ ملنے سے نہیں ہے. مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں، مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں. ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا کرنا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی. جتنا بھی آدمی پیسہ جمع کرے ایک دن چھوڑنا ہے. ہارون رشید کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ہارون رشید نے جب اسے پتہ چل گیا کہ اب میرے موت کا وقت قریب ہے، تو ہارون رشید کا ایک مقام تھا اور اس کی بیوی زبیدہ کا بھی ایک مقام تھا. مہر زبیدہ بنوائی تھی اس نے، ایک درجہ تھا ان لوگوں کا. اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خاص لوگ تھے ہارون رشید وغیرہ. تو جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور وزیروں کو بلا کر یہ کہا، بھائی میری قبر تیار کر رہے ہو تم، مجھے دکھا تو دو کیسی میری قبر. تو زبیدہ بھی گئی، اس کے بچے بھی گئے، ہارون رشید بھی گئے، ڈولی میں لگے. ڈولی میں جیسے دلہن کے جس میں لے کمزور ہو چکے تھے، لے کر گئے. سب وزراء بھی ساتھ تھے، سب عمرا بھی ساتھ تھے، اور بتایا کہ یہ آپ کی قبر ہے. تو ہارون رشید جو ہے اس قبر کو دیکھ کر بہت روئے اور قرآن کی یہ آیت پڑھی کہ ہلک عنی سلطانیہ ما اغنی عنی مالیہ، ہلک عنی سلطانیہ، کہ میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور میری بادشاہ ختم ہو گئی. اور بہت روئے. یہ کہا کہ بس یہ اینڈ ہے.
آدمی جتنے بھی جیے. اس لیے دینداری والی زندگی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو. حدیث شریف کی دعاؤں میں اللہم اصلح لی دینی التی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیا التی فیہا معاشی واصلح لی آخرت التی ہی معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. یہ حدیث کی دعاؤں میں کہ اللہ میرے دل کو سنوار دے. ایک اصل چیز تو یہ ہے. اور میری دنیا کو بھی سنوار دے کہ مجھے دنیا میں رہنا ہے. میری آخرت کو بھی سنوار دے اس لیے مجھے وہاں آنا ہے. یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے تھے جس کے بعد مال زیادہ ہوتا تھا. متاثر نہیں ہوتے تھے. ہاں اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرے اندر بات رکھی ہے. کروڑ پتی نہیں ابج لوگوں کے وہاں اللہ مجھے لے جاتا ہے. بیانات دنیا میں کہاں کہاں سنتے ہیں, ہمارے سبق کہاں کہاں سنتے ہیں, لیکن یہ اللہ کا میں بہت بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ کسی سے میں متاثر نہیں ہوتا. جہاں جاتا ہوں وہاں جا کر اتنا پوچھتا ہوں کہ میرا سبق سنتے ہو کہ نہیں سنتے. اور کوئی غریب ہو آدمی ہو, کوئی غریب عورت ہو, رستے میں چلتے چلتے صرف اتنا کہہ دے تو مولانا میں 313 مرتبہ سورہ اخلاص روزانہ پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں تو میں حرم میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں. تو یہ اصل کامیابی ہے. حرم شریف میں عورتیں ملتی ہیں نا, کبھی کبھی گھیر لیتی ہے. پاکستان کی عورتیں ملتی ہے تو گھیر لیتی ہے. یہ حسین ہمارے ساتھ تھا, ہم مکہ مکرمہ میں حرم شریف سے نکل رہے تھے ہم. تو پاکستان کے کراچی کی کچھ خواتین تھی, انہوں نے دور سے دیکھ لیا, ارے تو حلیمہ, ارے تو یہاں آئے, یہ وہ آج کے سبق والے مولانا جا رہے, آج کے سبق والے مولانا جا رہے. انہوں نے ہماری ویل چیئر پکڑ لی اور بھیڑ بہت. وہ اب ہٹانے والا کون ہے؟ میں بھی ویل چیئر میں بیٹھا ہوں. حسین اکیلا ہٹانے والا, اس نے حسین کا دھکا دیا سب نے, آ گیا ہم ویل چیئر پکڑیں گے مولانا. وہ حسین بیچارہ ایک طرف جا کے گرا اور وہ کہا کہ روزانہ آپ کا سبق سنتے ہیں, سالوں سے دعا کرتے ہیں کہ کہیں ہمیں لائیو ملاقات ہو جائے. آج اللہ نے ملاقات کرائی. میں نے حسین سے کہا بھائی ابھی حال یہ ہے کہ تو خاموش کھڑا رہنا. تو میں نے ان کو تصویریں دی. آپ کے 313 مرتبہ ہم تصویر وہ سورہ اخلاص روزانہ پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ. سان فرانسسکو میں میرا بیان تھا, امریکہ میں, کیلیفورنیا میں. بہت بڑا مجمع تھا مردوں کا عورتوں کا. ہم جب باہر نکلے تو ظاہر بات ہے کہ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ میزبان اپنی کار میں بٹھاتا ہے اور میزبان کار میں بٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے, یا جہاں کھانا ہوتا ہے وہاں لے جاتے ہیں. تو وہاں سے کھانا کھا کر ہم ہماری ٹائم کا پر آ جاتے ہیں. تو وہاں ہم جب باہر نکلے ایک میزبان حاضر نہیں. ارے بھی وہ مولوی صاحب کہاں گئے؟ میزبان تو نہیں ہے. کہاں گئے؟ آ گئے. اور میزبان میں کون؟ عورتیں حاضر ہیں وہاں لائن لگا کے کھڑی ہوئی امریکہ کی. ارے بھائی مولوی صاحب کہا کہ بولے ہم آپ کے میزبان ہیں. ارے تم ہمارے میزبان کیسے بن گئی؟ نہیں ہمارے پیچھے پیچھے چلو آپ. میں مجبور ہو گیا. بھائی وہ ہمارے مرد کہاں گئے سب؟ کوئی ہے ہی نہیں. جانے پہچانے چہرے ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے میزبان ہیں. کوئی نہیں, ایک آدمی نہیں, سب دور دور کھڑے. ارے بھائی تم لوگ وہاں کے کوڑے مفتی صاحب, مفتی مدثر وغیرہ جو آج. ارے یہ کہا بھی یہ عورتیں جیسا کہے ویسا آپ کو. خیر وہ تو ہم تو پیچھے پیچھے چلے. اس وقت ویل چیئر پر میں نہیں تھا, میرا بیٹا خالد ساتھ تھا, گھر والے ساتھ تھے. تو گئے پیدل چل سکتا تھا اس وقت. گئے ایک گھر میں لے گئی ساری عورتیں, پھر جب دوسرے کمرے میں لے گئی سب عورتیں, اور وہاں کا پردے کا تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. تو وہاں اندر لے گئی. اندر لے جا کر بہت بڑا کچن تھا, وہ مجھے بٹھایا اور بٹھا کر کہا کہ دیکھو یہاں پر یہ کچن اتنا بڑا ہے, روزانہ آپ کا سبق ہم عورتیں یہاں بیٹھ کر سنتی ہیں پابندی کے ساتھ. آپ کو دکھانے کے لیے ہم لائیں گے یہاں پر, اور یہ میری طرف سے ہدیہ, یہ میری طرف سے ہدیہ, یہ میری طرف سے ہدیہ. میں بھائی یہ ہدیہ میں کیا کروں گا بھائی؟ تم سورہ اخلاص پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ سب پڑھتے ہیں. میں نے کہا اس سے خوشی ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھنا کہ مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہوتی. مجھے یہ ہے نا, مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہوتی. مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہوتی.
ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہوتی ہے، حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہوتی ہے۔ صحابہ میں بہت بڑے بڑے مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان، تمیم داری، حکیم ابن حزام، حضرت عباس تو خود بینک تھے، بینک، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خود بینک تھے، یعنی اتنا مال تھا ان کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا کہ سارا عرب ان کے سود میں گھرا ہوا تھا حضرت عباس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت حضرت عباس مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عباس جو ہے یہ آخری مسلمان ہونے والوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے چلے، اور حضرت عباس مکہ مکرمہ سے اپنے بیوی بچوں کو لے کر ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے۔ راستے ہی ملاقات میں تو حضور نے فرمایا چچا کہاں جا رہے ہو؟ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں۔ ہم نے واہ 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 واہ، اول بشارہ، اول بشارہ، یہ پہلی بشارت ہے کہ فتح مکہ کے لیے جا رہا ہوں اور میرا چچا مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف جا رہے ہیں ہجرت کے لیے۔ تو حضرت عباس نے کہا، حضرت عباس سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جلدی جلدی جاؤ، گھر والوں کو مدینہ چھوڑو اور ہمارے ساتھ آ کے مل لو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہا میں اس امت کا آخری نبی اور یہ میری امت یہ آخری امت اور میرا چچا یہ آخری مہاجر۔ اس کے بعد سے ہجرت ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ بس آج کے بعد ہجرت ختم ہو، جی ہجرت فرض تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہجرت کرے گا آدمی، نفل جو ادھر سے ادھر چلا جائے گا بات الگ ہے، لیکن جو فرض تھی کہ چھوڑو یہ حضرت عباس پر ختم ہوئی۔ تو حضرت عباس ہی وہاں چھوڑ چھاڑ کر گھر والوں کو آ گئے سیدھے مکہ مکرمہ آ گئے۔ تو چودھری تھے، مکہ والوں کو پتہ چلا رہی تو مسلمان ہو گیا، ارے ہمارا چودھری تو مسلمان ہو گیا۔ ابو سفیان وغیرہ کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کھڑا کیا حضرت عباس کو، اور قریب کھڑا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ دیکھو میرے چچا کے سود میں پورا عرب گھرا ہوا ہے اور بہت ہی لوگ تنگی میں ہیں، میرا چچا تو بہت بڑا پیسے والا ہے۔ آج میرے چچا کو پوچھے بغیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس کو پوچھا نہیں تھا کہ میرے چچا کو پوچھے بغیر میں اعلان کرتا ہوں میرے چچا کا سود سب کا میں نے معاف کر دیا، یہ حضور نے اعلان کیا۔ حضرت عباس کھڑے ہوئے تھے تو حضرت عباس نے کہا میرے بھتیجے نے سود معاف کیا اور میں نے اصل بھی معاف کر دیا، یہ موڑی جس کی تھی سب معاف، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بہت خطبے دیے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ پورا قصہ مکہ مکرمہ کے فتح کا میں بیان کر چکا ہوں، پورا قصہ مدینہ منورہ سے لے کر مدینہ منورہ تک، مکہ مکرمہ کیسے فتح ہوا، کیسے نکلے، کیا ہوا کیا نہیں، پورا یوٹیوب پر کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا، پاٹ پڑھے ہوں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی اعلان کیا، بار بار حضور ایک کہتے تھے کامیاب ہے وہ مرد، کامیاب ہے وہ عورت جو دین والے ہیں، ناکام ہے وہ مرد، ناکام ہے وہ عورتیں جو بے دین ہیں۔ اور دین اور بے دین میں سب سے پہلا درجہ آتا ہے حلال مال و منال کا۔ ہمارے پیٹ میں کون سا لقمہ جا رہا ہے، حلال کا جا رہا ہے یا حرام کا جا رہا ہے، سود کا جا رہا ہے یا حلال کا جا رہا ہے۔ آپ لوگ برا مت ماننا، اس علاقے میں اب کی مرتبہ میرا سفر ہوا، سب جگہ گیا میں میتا میں بھی میں نے کہا، وہاں ملک مولی پور میں بھی کہا، یا پالم پور میں بھی کہا، راجستھان میں بھی کہا، جہاں جہاں ہم گئے وہاں کہا میں نے۔ آج مولانا عبد الرحمان صاحب سے ملاقات کے لیے ہم گئے تھے کاکو سے، وہاں پر بھی میں نے بات کہی کہ اب ہماری برادری جو ہے وہ غلط ڈگر پر چل پڑی ہے۔ سود سے نکل کر ہم دین پر آئے تھے، پکی بات ہے، سود سے نکل کر آئے تھے، اب ہماری برادری دین سے نکل کر سود پر جا رہی ہے۔ کروڑوں کے گھپلے لے کر لڑکا ملا کسی جگہ باہر چھوڑ نہیں، وہاں مولی پور میں ملا، کہیں ملا، بول سب دعا کر جو بے کلاک میں 2 کروڑ روپیہ بول سب بولے کھو رہا ہے، رو رہا ہے، 2 کلاک میں 2 کروڑ روپیہ رہے ہو،
کون سب دعا کر جو اللہ تعالیٰ من برکت آ لے کسی کو دعا کروں بھائی اللہ اور نقصان آلہ کا نہ بھائی 2 کلاک میں 2 کروڑ روپیہ 2 گھنٹے میں 2 کروڑ روپیہ 2 کروڑ روپیہ کمانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے مجھے بتاؤ موبائل آ گیا نا اس لیے مال کا زیادہ ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہوتی یہی مال بیماریاں لائے گا یہی مال ٹینشن لائے گا یہی مال خراب مال ہے نا یہی مال جو ہے یہ ہسپتال میں اس کے پیسے جائیں گے ہمارے قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مرکز میں نظام الدین میں کہ ایک مرتبہ ایک مسافر یہاں نظام الدین اسٹیشن پر اترا اور اتر کر اس نے کہا بھی مجھے مرکز جانا ہے نظام الدین تو کتنا پیسہ لوگے تو اس نے کہا کہ بھی بہت دور ہے مرکز سے یہاں سے اب کتنا دور ہے وہ جانتے بہت دور اچھا بھی جتنا بھی دور ہو تو کتنا پیسہ لے گا اس نے کہا 500 روپیہ لوں گا حالانکہ ہے 15 روپئے کا معاملہ 15 روپئے میں آدمی پہنچ جاتا ہے اس نے کہا 500 روپیہ لوں گا وہ بیچارہ تھکا ہوا تھا مسافر تھا اچھا 500 روپئے دے دوں گا اب نظام الدین مرکز کے دروازے پر اس کو اتارا اور 500 روپیہ لے لیا اب 500 روپیہ لے لیا اب یہ گھر والی کو فون کر رہا ہے ارے آج تو جو ہے وہ ہوٹل میں جا کے کھانا کھائیں گے 500 روپیہ کمایا میں نے ایک آدمی کو بیوقوف بنایا اور 500 روپیہ کمایا تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے کتنے بجے نکلیں گے بس تو 8 بجے تیار رہی ہو 8 بجے تیار رہی ہو آج تو اس وقت اگر کھانا میاں بیوی کو کھانا ہو کسی ہوٹل تو 50 روپیہ کا بھی ہو جاتا تھا زیادہ 100 روپیہ کا بھی ہو جاتا تھا آج تو 500 روپیہ کمایا اب یہ خوش ہو رہا ہے یہ قاری ظہیر سناتے تھے ہم کو تو یہ خوش ہو رہا ہے آج 500 روپیہ کمایا لیکن غلط کمایا ہے دھوکہ دے کر کمایا ہے بہت دور ہے یہ کہہ کر کمایا ہے مرکز تو بہت قریب ہے وہاں سے نظام الدین اسٹیشن سے خیر تھوڑی دیر کے بعد بیوی کا فون آیا کہ جلدی گھر آئیے جلدی گھر آئیے جلدی گھر آئیے کیا ہوا یہ کہ بہت بری خبر ہے جلدی گھر آئیے میں ابھی سناتی نہیں ہوں تمہیں ہارٹ فیل ہو جائے گا اب وہ جو ہے فوراً گھر گیا جب گھر گیا تو کیا ہوا کہ گھر کے اندر جو ہے بچے وہ کھیل رہے تھے بال اس میں 2-4 بچیاں جو ہے وہ ٹوٹ گئی ٹیوب لائٹ نیچے گر گئی جب وہ ٹیوب لائٹ ٹوٹ گئی تو بچے تو کھیل رہے تھے ان کے پاؤں میں لگا تو ان کے پاؤں میں لگا تو وہ جو خون نکلا اب لائٹ بھی گئی وہ خون بھی نکلا اتنے بھی ایک چھوٹی سی بچی تھی اس کی آنکھ میں لگ گیا اب یہ جو ہے پریشان حال یہ کہا وہ گرمی تھی نا 500 روپئے کی یہ آدھے گھنٹے میں پوری ہو گئی اس میں 5-6 ٹیوب لائٹیں ٹوٹ گئی اور ٹیوب لائٹوں کا خرچہ وہ گیا 500 روپئے اس میں پھر ڈاکٹر کے پاس جائے گا اس کا خرچہ پھر اس کے آنکھ کا مسئلہ آیا ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کرانا پڑے گا 10,000 کا خرچہ ہوگا آپ سمجھ گئے میری بات حرام مال ٹینشن میں ہی جاتا ہے اور مجھے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ہمارے گاؤں والوں کو بھی شوق ہو گیا ہے سود کا یہاں نوجوان بچے سود کھیل رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کہ موبائل کے اوپر کر رہے ہیں یہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا یہ تو اللہ کے ساتھ لڑائی ہے بھائی ہو کہاں تم تو اللہ کے ساتھ لڑائی ہے اللہ کے ساتھ لڑائی تو برداشت کر سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا دکھائی دے گا 50 لاکھ روپیہ کما لیا 15 لاکھ روپیہ کما لیا پیسے بھی آ گئے لیکن ناجائز پیسے ہیں تو ناجائز پیسے جو ہے یہ گناہوں میں جاتے ہیں یا تو کہ بچہ خراب ہو جائے گا یا بیوی گڑبڑ نکلے گی یا انکم ٹیکس والے آ جائیں گے یا سیل ٹیکس میں چلے جائیں گے یا بیماری میں چلا جائے گا یا جو ہسپتالوں میں پیسے لگیں گے صحیح جگہ نہیں لگاؤ گے تو غلط پیسہ غلط جگہ جاتا ہے صحیح پیسہ صحیح جگہ جاتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وعدہ جو آدمی اچھا عمل کرے ایمان کی حالت میں کرے ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے یہ وعدہ ہے اور مرنے کے بعد اسے بہترین بدلہ دیں گے یہ وعدہ ہے اور جو بے دین ہوگا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جو میری یاد سے اعراض کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مال چھین لیں گے. کرنا آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ اسباب نہیں چھینتے. ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ اس سے اس کی بیوی نہیں چھینتا. ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ اس سے اس کی فیکٹری نہیں چھینتا. ایک آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ اس سے اس کا مکان نہیں چھینتا. ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کا اولاد نہیں چھینتا. لیکن کیا کرتے ہیں؟ جو اسباب ہے زندگی گزارنے کے، ان اسباب کو اللہ تنگ بنا دیتے ہیں، اندر کی روحانیت نکال لیتے ہیں. بیوی ہے لیکن ٹینشن ہے، فیکٹری ہے لیکن ٹینشن ہے، اولاد ہے لیکن ٹینشن ہے، ایک مال ہے لیکن ٹینشن ہے. اس کو کہتے ہیں معیشت ضنکا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشت ضنکا. اس کو میاں بیوی والا سکون ملے گا ہی نہیں. جب دیکھو تو گھر میں جھگڑا ہی ہوگا. کیوں؟ کہ اللہ کو ناراض کیا ہے. جب دیکھو تب جھگڑا، جب دیکھو تب جھگڑا. اسی لیے آج میری خواہش ہے، میں نے ہر جگہ جو ہے یہ میری خواہش کا اظہار کیا تو سب نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کی خواہش ہم پوری کریں گے. یہ تو میرا گاؤں ہے گٹھامن، میں خواہش کا اظہار کروں تو آپ لوگ پوری کرو گے انشاءاللہ بھائی. بس میری ایک نیت اب ہے، وہ نیت یہ ہے کہ میرے گاؤں میں 100% مرد اور عورتیں نمازی ہونے چاہیے. یہ میری تمنا ہے. تو میرے والد نے اتنا کام کیا الحمدللہ، اللہ نے ہم سے کام لیا، کام لے رہا ہے. جب تک زندہ رہیں گے کام کرتے رہیں گے، اللہ رسول کی بات پہنچاتے رہیں گے. تو بھائی ہماری تمنا تو پوری کرو کہ ہمارا گاؤں میں 100% نمازی ہونے چاہیے. اور شروع کرو اپنے گھر سے. ہر آدمی اپنے گھر میں دیکھے کہ میرے گھر میں 100% نمازی ہے کہ نہیں. سلف صالحین کے یہاں بعض سلف صالحین تو اعلان کرتے تھے جو بڑے بڑے تاجر تھے، یہ کہتے تھے بیٹو بیٹیوں نماز پڑھو، بے نمازی کے لیے میرے مال میں پیسہ نہیں ہے. یہ کہتے تھے کہ بے نمازی میرے مال میں اس کا کوئی پیسہ نہیں، میں مرنے سے پہلے مدرسے میں فطر دوں گا، بے نمازی کو نہیں دوں گا، میں گنہگار بننا نہیں چاہتا. یہ ان کے قصوں میں آتا ہے. یہ کہتے تھے. اور بعض سلف صالح کرتے بھی تھے ایسا، دیکھتے تھے کہ نماز بھی ہے کہ نہیں، کہتے تھے 100% نماز پڑھو. سلف صالحات جب اپنے بچے بچیوں کو فجر کی نماز کے لیے جگاتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو جاؤ بھائی بیٹو اے بیٹیوں نماز کے لیے چلو، نماز کے لیے چلو، حج کا ثواب لو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا آسان کیا ہے کہ روزانہ ہم 5 حجوں کا ثواب لے سکتے ہیں. کتنے حج بھائی؟ حدیث شریف میں آتا ہے آدمی گھر سے نکلے اور گھر سے نکل کر مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے ایک حج کا ثواب. 5 نمازیں، 5 حجوں کا ثواب گھر بیٹھے بیٹھے روزانہ لے سکتے ہیں. کتنی آسانی ہماری شریعت. تو سلف صالحات کہتے تھے بیٹا حج کا ثواب لے لے. بیٹا حج کرنا کتنا مشکل ہے. پیسہ کتنا جمع کرو، پھر ٹور والے کے نخرے برداشت کرو، پھر حکومت کے نخرے برداشت کرو، پھر لائن لگاؤ، پھر عرفات کی تکلیف، مزدلفہ کی تکلیف، مینا کی تکلیف، رمی جمار کی تکلیف، یہ سارے کے سارے مسائل، طواف زیارت کے مسائل، یہ سارے مسائل. نفلی حج کا ثواب 5 نمازوں کا ثواب روزانہ ہم لے سکتے ہیں. کتنا آسان ہے. تو سلف صالحات کہتی تھی اے بیٹو نفلی حج کا ثواب لے لو، نفلی حج کا ثواب لے لو، اور دیکھو جنت میں ہم سب کو ساتھ میں رہنا ہے، الگ الگ نہیں رہنا. اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو ہماری جنت الگ ہوگی، تمہارا پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا. یہ کہہ کر جگاتی تھی. اور آج کیا حال ہے؟ یہ نومبر کا مہینہ چل رہا ہے، دسمبر سے سردیاں شروع ہو جائیں گی، جنوری میں اور سردی ہوگی. تو کبھی کوئی لڑکا جو ہے باہر سویا ہوا ہے اور لحاف اس کا نیچے گر گیا، باپ جو ہے جا رہا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، تو
اور یہ لڑکا سویا ہوا ہے تو باپ جو ہے لحاظ اٹھاتا ہے، لحاظ اٹھا کر اس کے اوپر ڈالتا ہے، بیٹا سو، میں تو جنت کی طرف جا رہا ہوں، تو جہنم کی طرف جا۔ آپ سمجھ گئے؟ عام طور سے یہ ہوتا ہے، ارے بیچارہ ڈھاڑوا ہے، ارے نہیں ڈھاڑوا ہے، سستی کرو، بچے بڑے ہو گئے تمہیں یہ یاد رکھنا، سلف صالحین کے قصوں میں ملتا ہے، وہ اپنے بچوں میں اعلان کرتے تھے مجھے اللہ نے مال بہت دیا ہے لیکن مال میں دیندار کو دوں گا، میرے مرنے سے پہلے اسے مالک بناؤں گا، یہ دیندار ہے، یہ میرے مال کا صحیح فائدہ اٹھائے گا، یہ بیوی نے یہ مجھے جہنم کی طرف لے جائے گا، یہ میرے مال کا فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ کہتے تھے سیدھے چلو بھائی، تو میرا مال تمہارے لیے، کس کے لیے ہے بھائی؟ تو پہلے ترتیب کرتے تھے۔ تو میں کہتا ہوں ایک تمنا میری ہے، اور کیا کہ جٹھا من سے یہ خبر آئے کہ الحمدللہ 100% نمازی بن گئے۔ کرو گے انشاءاللہ، اور کوشش کرو بھئی۔ ہمارا دعوت کا کام کیا کام تھا؟ ہمارے چلہ دینا کیا کام تھا؟ 3 چلے دینا ہمارے کیا کام تھا؟ ہمارے گاؤں میں نمازی ہونے چاہیے، اللہ کے راستے میں نکل کر اس کے لیے دعائیں مانگو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے بار بار کہتے تھے، اور عثمان بھائی بھاگل تھے، ان کو بھی کہتے تھے، عثمان بھائی ساری دنیا میں ہماری آواز اللہ پہنچا رہا ہے، ہمارے کہنے پر علاقے کے علاقے کھڑے ہو رہے ہیں، سب جگہ روشنی ہے، ہمارے گاؤں میں اندھیرا ہے۔ یہ ابا کہتے تھے، میں سنتا تھا، چھوٹا تھا، میرے گاؤں میں اندھیرا ہے، میرے گاؤں میں اب میں کچھ کر نہیں سکتا، کچھ محنت نہیں کر سکتا، لیکن آپ کوشش کرو۔ تو عثمان بھائی کہتے تھے کہ انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ایسا چلایا، مدرسہ قائم ہو گیا، علماء پیدا ہو گئے، ہمارے گاؤں میں مفتیان کرام پیدا ہو گئے، ماشاءاللہ بڑی بڑی عورتیں آ کر پڑھتی ہیں، دینداری کا ماحول بنا۔ لیکن اب یہ سود کی خبریں سن کر ہمت پست ہو گئی۔ سود، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو نسلوں کو اجاڑ دیتا ہے، نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ کوئی قوم کو جب زوال آتی ہے کسی قوم کے اوپر، سب سے پہلے مال کے اندر حرام داخل ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک زمانہ آئے گا کہ دھوئیں میں بھی سود کا، دھواں بھی سود کا ہوگا، دھواں باہر جاتا ہے نا، وہ بھی سود کے پیسے کا ہوگا، وہ دور اب آ رہا ہے۔ اس لیے اس سے بچنا ہے اپنے کو، اور آسان طریقہ بچنے کا کیا بتاؤں؟ نماز پہ آ جاؤ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز بے حیائی کے کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے روکے گی۔ میتاوی میں نے یہی کہا، بولی پور میں بھی یہی کہا، جہاں میں گیا، جہاں ہمارے پروگرام ہوئے، یہی کہا۔ کل نندا سن میں ہم انشاءاللہ یہی کہیں گے، پرسوں رنوج میں ہے انشاءاللہ وہی کہیں گے، آپ کو بھی یہ کہتے ہیں۔ اگر ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچانی ہے، 100% نمازی ہمارے گاؤں میں ہونے چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو، کئی ملکوں میں کئی بستیاں ایسی ہیں جہاں 100% مرد اور عورتیں نمازی ہیں۔ سیلون میں انہوں نے کہا کہ مولانا ہماری بستی میں 5000 لوگ رہتے ہیں، 5 مرد اور عورتیں، ایک بھی نمازی نہیں ملے گا، ایک بھی حجاب نہیں ملے گا۔ اور واقعی دورہ کرایا، سفر کرایا کار کے اندر، تو دیکھو یہ 5000 لوگ یہاں رہتے ہیں، فجر کی نماز میں 100% لوگ ہوں گے، 2 مسجدیں ہیں، 3 مسجدیں ہیں، 100%۔ اور ہم نے ایسے ائمہ رکھے ہیں، وہ صرف کھڑے ہو کر یوں دیکھتے ہیں، کوئی اگر نہیں آیا مطلب یا تو سفر پر ہے، یا بیمار ہے، یا اسپتال میں، یا بہت بوڑھا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز تھی۔ آپ خالی اتنا کہہ دو کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے گھر سے کوشش شروع کرو۔ اور یہ جو رتنا گیری کا علاقہ ہے، یہ بھٹکل کا علاقہ ہے، یا پھر یہاں تلوجا، پنویل، اب تو ہم نے شرطیں لگانی شروع کر دی۔ لوگ ہمیں دعوت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھی آپ کے گاؤں میں ہم آئیں گے انشاءاللہ۔ وہ لوگ سبق سنتے ہیں تو ان کی تمنا ہوتی ہے کہ بھی یہ سبق دینے والے مولوی صاحب ہمارے پاس آویں، دوسرے علماء آتے ہیں، لیکن ذرا یہ آویں تو ہمیں خوشی ہوگی، روزانہ آواز سنتے تھے، دیکھتے ہیں ان کو۔ میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے، لیکن 100% نمازی ہو جائیں پھر آئیں گے۔
تو بیچارے کوشش کرتے ہیں. تو مولوی صاحب ہو گئے 100% نمازی. وہ کہتے ہیں مولانا کو بلانا ہے اپنے گاؤں میں, کب بلانا ہے, 100% نمازی پیدا کرو. پھر ان کی جماعتیں بھی اچھی نکلتی ہیں. یہ مولانا یہ بھٹکلی ہے نا کوئی, یہ میں نے ان کو دیکھا نہیں, وہ ان کو فون آتے رہتے ہیں بھٹکل میں آپ کے فین. اب فین پہ میں کہتا ہوں پنکھے کو, مولانا آؤ مولانا آؤ مولانا آؤ مولانا آؤ. یہ یہاں جو ہے بہت آپ کے چاہنے والے ہیں یہ, لیکن اب تک ہمارا سیٹ ہوا نہیں. کہ پروگرام کو سیٹ ہونا چاہیے نا, تو آدمی جاتا ہے, ایسا انداز تو جاتا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے ایسے علاقے آپ کو دکھائیں گے جہاں 100% مرد عورتیں نمازی ہیں, 100% پردے والے. میں کہتا ہوں جب وہاں ہو سکتا ہے تو ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں تو اور آسان ہے, کرو گے انشاءاللہ بھائی. اس پر میں ایک قصہ سنا رہا تھا. حضور اکرم, دیکھو دین اللہ نے بہت آسان کیا ہے. دین سے زیادہ آسان کوئی چیز نہیں ہے. دین بہت آسان. وضو کرو گناہ معاف, مسجد کی طرف آؤ گناہ معاف, نماز پڑھو گناہ معاف, میاں بیوی ایک دوسرے سے مصافحہ کرے محبت کے ساتھ تو دونوں کے گناہ معاف. بتاؤ, آسمان کی طرف دیکھ کر آدمی صرف اتنا کہے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, تیرا علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. 3 مرتبہ کہہ دے آدمی آسمان کی طرف دیکھ کر, تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جہاں میں نے تجھے معاف کر دیا. بکھرے موتی میں نے یہ حدیث لکھی ہے, پر حوالے بھی لکھے ہیں. حضرت علی کا قصہ بھی لکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر تھے. حضور آگے بیٹھے تھے, حضرت علی پیچھے بیٹھے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی کہتے تھے کہ میرے لیے بہت خوشی کا دن تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں ٹیک لگاتے تھے, یوں میرے, تو میں گرنے کے قریب ہو جاتا تھا. جب گرنے کے قریب ہوتا تھا تو حضور کو مضبوطی سے پکڑ لیتا تھا. تو میرے لیے تو بہت اچھا, حضور جتنا بھی مجھے دبائے. حضرت علی کہتے تھے میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. پھر حضور نے مجھے کہا علی یہ مانگا کر, جب بندہ اور بندی اتنا کہتے ہیں آسمان کی طرف دیکھ کر, تو اللہ کہتے ہیں ہنس کر جواب دیتے جا معاف کر دیا جا. کتنا معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن سود والا گناہ بہت خطرناک گناہ ہے, ذہن میں رکھنا. وہ خالی معافی مانگنے, وہ چھوڑنا پڑے گا. یا اللہ معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے, آج معاف کروایا کل پھر سود لے لیا. اور اب تو ایسے خبریں ملی کہ علماء سود پیسہ لے رہے. آج صبح کا قصہ ہوا, کل صبح کا قصہ ہوا, پرسوں صبح کا قصہ ہوا, میرے سامنے معاملہ آیا. وہ جو آدمی تھا ہمارے ساتھ, اس نے کہا میں نے ان کا سود چکایا ہے اور ان کو آزاد کیا ہے. میں نے پوچھا بھی ان کو کیا ضرورت پڑی. یہ کہ گھر کے خرچے میں ضرورت پڑی ہوگی. وہ تو اچھا ہے کہ وہ جس سے سود لیا تھا وہ ہمارا یعنی کاروباری معاملہ تھا, تو اس کو کہا بھی, مجبور ہو کر اس نے کام کیا. 3 دن سے 3 قصے مجھے سنا رہے ہیں. ابھی آتے ہوئے سنایا, کل وہاں سے آتے ہوئے سنایا, پرسوں راجستھان سے آتے ہوئے سنایا. بولے میں نے خود نے چکائے ہیں اپنے پیسوں سے. اور فوراً اس نے کہا کہ بھائی کتنا سود چلا پیسہ لکھا تھا, کیونکہ 1,75,000 اور 1,75,000 لیزا کر تر سود کتنا چڑھو. تو اس نے کچھ 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ ایسا اس نے کہا. تو جو بھائی آ تو ہمارا مولوی سے, ہماری امام سے یار, تو ان کو کم کر. کبھی چتلا اوشا کروں تمہیں سوال وچو اب اس وچنا تارے پیسہ آلی دے کیا میں نے روکڑا پیسہ آلو اور روکڑا آلے بھائی چتلا جوس تارے چتلا جوس میں نے نہیں 1,75,000 نہیں تھے, 1,95,000 تھے. ہاں 5 لاکھ ہو گئے تھے. 1,55,000 لیے تو 5 لاکھ ہو گئے. تو یہ اس آدمی نے یعنی مجھے خود سنایا کہ مولوی صاحب ہماری مسجد کا امام بچوں کو پڑھاتا ہے,
اور ہمارے بچوں کو بڑھاتا ہے، اب نور کہاں سے آئے گا؟ تو میں نے اس کو کہا بھائی، تو اس نے کہا کہ سیٹھ صاحب تمہاری بچما چھو نے میں نے روکڑا پیسہ سانس تک جوئے جے تمہارا پویا پی دو. مجھے کہا ارے تیرا تو 1,55,000 ہوئی، میں واپس دیتا ہوں. تو میں نے 5,000 تو ہزار آپ کو. تو میں نے وہ 5 لاکھ کم کرا کر 5,000 دیے. میرے بیٹے کو جلدی فون کیا، ارے جا پلان آلتا ہے جلدی سے تاکہ پھٹے. یہ آج صبح کا قصہ ہے. ہاں میرا کیجیے. اب بتاؤ. اور علماء یہ تو بہت غلط چل رہا ہے معاملہ. اچھا ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ جب تک اندر ایمان نہیں ہوگا آدمی گناہ کرتا رہے گا. ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد تھے پڑوس کے، وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ ضیاء الحق نے ایک مرتبہ اعلان کیا وہاں کہ ابھی شادی میں خرچے بہت ہوتے ہیں. یہ سنا رہے تھے ایک مرتبہ کہ شادی میں خرچے بہت ہوتے تھے، جو 9 بجے تک شادی نمٹ جانی چاہیے. یہ قانون بنایا، اور یہ قانون بنایا کہ شادی میں صرف 50 آدمی ہونے چاہیے. اور 50 آدمی کہاں سے؟ وہاں تو ہزاروں آدمی جمع ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے سنا ہے وہ قانون بن گیا. اب شادی ہو رہی ہے کسی گاؤں میں، تو لوگ جاتے ہیں پولیس والوں کے پاس اور کہتے ہیں دیکھو کہ قانون تو یہ ہے کہ 9 بجے بند، اور قانون یہ ہے 50 آدمی جمع ہونے چاہیے. ارے میرے گھر میں ہی خالی 50 آدمی ہے اور میرے پہچان والے پتہ نہیں کتنے. اس لیے جو ہے بھائی میرے یہاں تو 3,000 آدمی آئیں گے اور رات کو 12 بجے تک جو ہے میں چلاؤں گا. آپ لوگوں کی طرف سے اجازت ہے؟ تو پولیس والے سے کیا کہتے ہیں، ارے اجازت ہے 2-4 دے گے یہاں بھیج دینا، 2-4 دے گے یہاں بھیج دینا، اجازت. تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ وہ جب تک اندر کا ایمان نہیں ہوگا، یقین کامل جس پر اللہ کا وعدہ ہے، تب تک آدمی گناہ سے نہیں بچے گا. آپ جتنا بھی کرو، جتنی سود کی برائیاں بیان کرو، لیکن ایمان کامل. اسی لیے الذین یؤمنون بالغیب کہا، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر میں بیان کر رہا ہوں، فرشتے موجود ہیں. اب فرشتے کو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہے یقین ہے تو فرشتے اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے. اس لیے اپنا ایمان آدمی بنائے اور نمازوں کو آباد کرے. جتنی نمازیں مضبوط ہوں گی اتنا گناہ سے بچے گا، جتنی نماز مضبوط ہوگی اتنا گناہ سے بچے گا، اور جتنی نماز میں غفلت ہوگی اتنا گناہ کی طرف جائے گا. یہ اصول ہے، یاد رکھنا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. ہم گئے تھے کسی جگہ سفر پر، تو ایک بڑے میاں تھے اپنے میوات کے، وہ سب لوگ وضو کر رہے ہیں، میں ایمان سمجھا رہا ہوں، سب لوگ وضو کر رہے ہیں اور بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں. چچا کیوں رو رہے؟ وضو کرو. جماعت سب وضو کر رہے ہیں، مولوی صاحب بڑے میاں رو رہے. چچا کیوں رو رہے ہو؟ وضو کرو. نا مولوی صاحب سب کے پاس مسواک ہے، میرے پاس مسواک نہیں ہے. یہ مسواک کر کے وضو کریں گے تو ان کی نماز کا بھاؤ ڈبل ہو جائے گا، میرے پاس مسواک ہی نہیں ہے، تو میں تو محروم ہو گیا. اب میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں جھاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں، اور میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے. میں نے کہا چچا آپ کے لیے جو ہے مسواک منگواتا ہوں. جب مسواک منگوایا، ہاں اب ان کا رونا ختم، خوشی، واہ 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 واہ. یہ ایمان آج ایمان ہے. جاوید نہیں یار، اب سنت سے سنت کو ہم چھوڑتے ہیں. سنت کیا کر، ارے بھائی تو نفل سے نہیں یار، تو سنت ہے نہیں، کوئی بات نہیں. ارے میں سنت کاروبار مت کرو. ارے مول صاحب نے کی تھی، اللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ غفور رحیم، اس میں کوئی شک نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں یہ اپنے بچوں کے پیٹوں میں حرام لقمہ آپ ڈال رہے ہیں، یہی بچے آپ کے لیے تاغی بنے گی. سرکش یہی عورت آپ کے لیے تاغی بنے گی. کسی زمانے میں سلف صالحات اتنی دیندار ہوتی تھی کہ وہ جب شوہر کمانے کے لیے جاتا تھا، یہ کھڑی ہو جاتی تھی دروازے پر اور کہتی تھی یا رجل اتق اللہ فینا، اے ہمارے پیارے شوہر ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. تم روزی روٹی کمانے جا رہے ہو، حلال لقمہ لانا، حرام لقمہ مت لانا. ہم فاقہ برداشت کر سکتی ہیں، ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. یہ روزانہ سلف صالحات کہتی تھی یا رجل
اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. موریتانیہ، سینیغال، حبشہ، پھر یہ کالا افریقہ ہے، وہاں یہ دیکھا گیا 100% مرد عورتیں نمازی اور 100% مرد عورتیں حافظ قرآن. موریتانیہ میں 100%، یعنی ایک گھر ایسا نہیں ملے گا جس میں کوئی بے نمازی ہو، اور ایک گھر ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں حافظ نہ ہو. موریتانیہ کے اندر اور سینیغال کے اندر 100%. فجر کی نماز میں وہ لوگ فجر کی نماز میں نہیں آتے، وہ تہجد سے آ جاتے. یعنی جیسے صبح صادق ہو رہی ہے 4 بجے، مثال دے رہا ہوں، تو 3 بجے سے مرد عورتوں کی مسجد بھر جائے گی. اگر آپ معمولی سے بھی دیر کر دی آپ نے، آپ کو جگہ نہیں ملے گی پہلے سب کے اندر. آرام النا سب قرآن پڑھتے ہوئے ملیں گے. اللہ کرے ہمارے گٹھامن میں ماحول بن جائے بھائی. فجر کی نماز نہ پڑھنا بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے. جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے، اور شیطان کا پیشاب پاک ہوتا ہے بھائی. سب سے زیادہ ناپاک جو ہوتا ہے وہ شیطان کا پیشاب ہوتا ہے، سب سے زیادہ ناپاک اور خباثت، بدبختی والا. 2 بجے آدمی اٹھتا ہے، 1:30 بجے آدمی اٹھتا ہے، ظہر کی نماز بھاگے. ایک عورت کا فون آتا کہ مول صاحب آ مارو آدمی تمہارا آتی جماعت میں جائے سے پائے جیسے نا تمہارا آتی رہتے تو جبریل لو موٹو بھائی بنی رہتے. ممنونی تھی، ممنونی وہی تمہارے نیتا کی ہی تھی، ان کو سنانا بھول گیا. نیتا کی ہی تھی کہ میرا شوہر تمہارے ساتھ جماعت میں، سنانا بھول گیا. نیتا بیان میں ہوگی وہ تو وہ اس کا مول صاحب میرا شوہر جو ہے نا آپ کے ساتھ جماعت میں جاتا ہے تو جبریل کا بڑا بھائی بن کے رہتا ہے، اور میرے پاس جب آتا ہے تو ابلیس کا بڑا بھائی بن کے رہتا ہے. بتاؤ کتنی بیچاریوں کسی اور ہے ممنونی. باہر کی عورت نہیں ہے، باہر کی عورتوں کو تو بہت فون آتے ہیں، ہم تو جگ پیر ہے نا تو فون آتے ہیں، میسج آتے ہیں. تو میں ممنونی کی بات کر رہا. اب مول صاحب نماز میں ٹائم 6 بجے سے تو وہ 5:30 بجے سے اٹھا اڑوں گی اجن تھی چتلا ارے اجی تو 800 کلاک بار سے تو ہوا دے آدھا گھنٹہ دیر ہے، تھوڑی دیر سونے دے. اب میں جو 6 بجے کی نماز ہے مسجد میں، 5:45 بجے جگاؤں گی. بات ہو آج جیسے 15 منٹ رہ جا تمہارے جیسے وضو کروں پڑا ہے، تمہارے وضو کے اندر آپ کو وضو میں دیر بھی لگتی ہے، تو جلدی سے آپ کو نماز مل جائے گی. نماز ارے 15 منٹ دے رہے، تھوڑا 10 منٹ سوتا ہوں، 10 منٹ. یہ شیطان، آپ سمجھے، یہ شیطان ہے. مولانا پھر بھی میں کہتا تھا ابھی تو خالی 5 منٹ رہ گئے نماز کے، تو یہ نماز کہاں ملے گی؟ ارے گھر بیٹھے لو یار، بہت کھاچے. رات کی بیان کری تو نا مجمع تو بیان کرتے ہیں حضرت، وہ جو حضرت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رات کو بولا اس کو بیان کیا تھا، تھک گیا. میں نے کہا تیرے ایسے بیان کے کیا فائدہ بھائی، جو تیری نماز بھی ضائع کرے. مول صاحب اچھا بیچاری کہتی ہے کہ مول صاحب 6 بجے جا، اب 6:30 بجے جیسے سورج طلوع وہی مگز میری سورج طلوع. ارے تمہاری نماز جائے. ارے سورج طلوع شام تو آدھا گھنٹہ دیر ہے، تھوڑی دیر سونے دے. میں بھی تو دن کا کام کرتا ہوں نا، سونے دے. یہ قصے ہوئے میرے ساتھ. اب فجر کی نماز اب بالکل سورج طلوع ہونے کا وقت قریب ہے، اور میں اس کو کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارے جیسے جیوئی ہے شے، ناوئی ہے شے، بوزی ہے کربوز ہے، અને હું તો નમાજે બેઠી નથી, બધું તમારા વલે નાસ્તો તૈયાર કરી દીધો. તમે નમાજ ચાણ પડશો ફજરની, અને નમાજ જી પડો તો બોલો શૈતાન કહેતો ને, શૈતાન તમારો દોસ્ત એ તમારો કોનું પેશાબ કરી જાય. એટલું બધું કુમળ છે. એટલે પછી હજરત ઉભા થઈ, અને ઉભા થઈને પછી જે છે આ હળવે જાય. અરે હળવેળો મત હેડો, તો જલ્દી જો ટાઈમ જો ઘડિયાળ જો, અરે તારી ઘડિયાળ શીખવી है. અરે બધી ઘડિયાળો એક જ સ્થિતિ જો હોય તાજ. શૈતાન इसको कहते हैं शैतान, इसको कहते हैं गफलत. और मौलाना इससे आगे की बात बताऊं एक बार. अब वो जो है तैयार होकर आएगा, अब 5 मिनट रहेगी. अरे हमारी टोपी कहीं मिली नहीं, अरे तारी उठनिया और उस बीवी की ओढ़नी ले ली, सर पे रखी. अल्लाह
یہ نماز ہے؟ یہ تو ایک عورت کا فون آیا، باقی عورتیں بیچاری کتنی ہوں گی جو پریشان ہوں گی. پھر اس کا نماز کہتے ہیں. نمازوں کا اہتمام کرو، یہ میری نصیحت یاد رکھو، اللہ سے مانگو. ہمارے پیر ذوالفقار صاحب کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، کم سے کم اللہ سے کہے تو صحیح کہ اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، تو اللہ توفیق دے. اور اگر وہ کہے ہی نہیں تو اللہ کیا توفیق دے گا؟ مغفرت کے حدیث ہے تو بہت ہے. رات کو اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں، حدیث مسلم شریف کے حدیث. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل. اللہ تعالیٰ رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ دن کے گنہگار تو آ جا میں تجھے معاف کر دوں. پھر اللہ تعالیٰ دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ رات کے گنہگار تو آ جا میں تجھے معاف کر دوں. اعلان پر اعلان ہوتا ہے اور ہم سوئے ہوتے ہیں. نماز کے لیے آدمی آتا ہے، یا تبش بش، یہ حدیث کے جملے ہیں. یا تبش بش کیا مطلب؟ یا تبش بش کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی گھر کے لیے نماز کے لیے نکلتا ہے مسجد سے تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں. یہ جو دور سے آنے والا مسافر گھر کا، وہ جب دور سے دیر کے بعد آتا ہے، گھر والے کتنے خوش ہوتے ہیں. سب تیاریاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بھائی آ رہے ہیں، 6 مہینہ لگایا جماعت میں، 4 مہینہ لگایا جماعت میں، اب گھر پر آ رہے ہیں. سب بچے خوش ہوتے ہیں. اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے. اب بتاؤ کتنی فضیلتیں. اس لیے عظیمت بہت بڑی چیز ہے. ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. 3 چیزیں بتائی. ومن اراد الآخرہ، نمبر 1 جو آخرت کا ارادہ کرے، وسعى لها سعيها اور کوشش کرے، وهو مؤمن اور یقین کے ساتھ کوشش کرے. 3 باتیں. ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ان کی کوشش قابل قدر ہوگی، ہم قدر کریں گے. دنیا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مهزورا. مال تو اس کو بھی دیں گے، اس کو بھی دیں گے. اللہ کسی کو محروم نہیں کرے گا. وَكُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَهْزُورًا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. دیکھو ہم نے کیسا کسی کو اونچا نیچے کیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو یہ کہا، کسی کو یہ دیا. آخرت میں وہی آدمی کامیاب ہوگا جو دیندار ہوگا. اکبر درجات واکبر تفضیلا. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. نبی کو کہہ رہے ہیں، نبی جی میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اگر میرے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہو گے. نبی کہاں شرک کرے گا بھائی؟ نماز پڑھو گے انشاءاللہ 100%. اپنے گھر سے شروع کرو. جتنے بچے بچیاں آپ کی ہیں ان سب کو نمازی بناؤ. اس کے بعد کسی کو حقیر مت سمجھو. حقیر نہیں سمجھنا ہماری شریعت میں نہیں ہے، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. دعا مانگ سکتے. اولاد بڑی ہو گئی اب نہیں کہہ سکتے، دعا تو مانگ سکتے ہو کہ اللہ میری اولاد کو دیندار بنا، میری اولاد کو دیندار بنا. ہاں خیر آپ کی گھڑیاں آوے کھو مت. دیکھو ہمارے اندر دینداری ہوگی، بڑی بڑی جنتیں اللہ دے گا ہم کو، اور گٹھامن کو بھی اللہ جنت بنا دے گا. یہ یاد رکھنا. گٹھامن ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو. جس کے آخر میں نون آتا ہے، نون یہ کوئی حدیث میں نہیں ہے لیکن علماء نے لکھا ہے، جس کے آخر میں نون آوے یا تو ٹاپ 1 ہوگا یا ایک دم نیچے ہوگا، بیچ کا نہیں ہوگا. قرآن ٹاپ 1، دین ٹاپ 1، ایمان ٹاپ 1، رمضان
टॉप 1 समझ रहे हो ना आप लोग। हाँ, शाबान टॉप 1 और शैतान, अरे बताओ एकदम नीचे है कि नहीं, बताओ तो सही। हाँ, फिरौन, कारून है ना। अब गठा मन नून है ना, दिन का काम करोगे तो टॉप 1, और अगर दिन का काम नहीं किया तो बिल्कुल नीचे, बीच वाला है ही नहीं। ईरान, यमन, ये सारे के सारे जो है ना कहीं खड़े होंगे वो। अब देखो तारीख है इनकी, फिरौन, कारून, हामान, ये सारे के सारे एकदम नीचे, और हमारा दीन एकदम ऊपर, कुरान एकदम ऊपर। जिसके आखिर में नून आएगा वो या तो एकदम ऊपर होगा या एकदम नीचे होगा। हमारी भांजी है, बहन की बेटी, या सलमान के घर नौमान के साथ उसका निकाह हुआ। एक मरतबा मैंने उसका मजाक किया, जहली बरकत, मैंने कहा सादे का क्यों भर तारे एक बता नून वाला वसारे से, सलमान नून वाला, नौमान, सोबान, ये सब आखिर में नून वाले हैं। ये सारे के सारे दिन का काम करेंगे तो टॉप बन जाएंगे, दिन का काम नहीं करेंगे तो टॉप एकदम आखिर में आएंगे। तो शायद आई हुई आज हमारे यहाँ घर पे आज आई हुई है। मैंने उसको वहां कहा था मरकज पर, मैंने कहा ये बड़ा खतरनाक मामला है, तो गठा मन ये ध्यान में रखना भाई, हमें टॉप 1 जाना है, ऊपर, नीचे नहीं आना। और टॉप 1 आदमी कैसे जाएगा? जब दिन का काम करेगा, बगैर दिन के अल्लाह किसी को देता नहीं है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, और अल्लाह बड़े बड़े काम लेगा, कुछ पता नहीं अल्लाह किससे क्या काम ले, ये नहीं कह सकते हम। भाई बहुत कमजोर लड़का है, बहुत कमजोर, खराब, बहुत, लेकिन अल्लाह बड़ा बात है। मदीना मुनव्वरा में एक ताजिर था, उसका नाम था असलम। ये असलम जो है ये ऊपर के नाम है यहूद नसारा के। जैनब ये भी ऊपर के नाम है यहूद नसारा के, हुजूर ने इसे बदला नहीं। जैनब ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो जहर देने वाली थी उसका नाम भी, वो यहूदिया थी, उसका नाम भी जैनब था। ये असलम ही मदीना मुनव्वरा में रहता था, ये बहुत बड़ा ताजिर था, ये हीरू की तिजारत थी उसकी। हमारे सलफ सालिहीन ने 3 तिजारतें की है, आप भी 3 तिजारतें करें, सूद में न जाएं। कपड़ा, इतर और ये पत्थर, याकूत, फिरोजा, ये सारे के सारे जो इसकी तिजारत के बड़ू में। इमाम अबू हनीफा की भी तिजारत थी, दूसरे जो थे उनके भी कपड़ों की तिजारत थी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक की भी कपड़ों की तिजारत थी। खुलासा कलाम ये कि दिल की खिड़की खुली होगी तो अल्लाह जरूर देगा, और अगर गफलत है तो गाफिल के लिए तो रास्ता है ही नहीं। जो मछली गाफिल होती है वो शिकारी के जाल में आ जाती है, और जो मछली जिक्र करती है वो शिकारी के जाल में नहीं आती। इसीलिए उलमा ने लिखा है ज्यादा मछलियां मत खाओ, ज्यादा मछलियां खाओगे तो वही गफलत आएगी जो उनमें थी, इसीलिए पकड़ी गई है। इसीलिए मछली बाजार में जाओ आप तो गफलत ज्यादा मिलेगी आपको। इसलिए समंदर के किनारे जितने शहर हैं ना, समुद्र के किनारे किनारे, उनमें गफलत ज्यादा मिलेगी। लेकिन अल्लाह किसको देगा? जिसके दिल में इतना भी। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक बात कहते थे कि हिदायत के लिए अगर इतनी भी तलब होगी दिल में जितनी चाय की तलब होती है, सिगरेट पीने की तलब होती है, बीड़ी पीने की तलब होती है, अखबार देखने की तलब होती है, एक तलब होती है, इतर लगाने की तलब होती है, इतनी तलब भी चाय नहीं, एक नशा होता है, चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली, चाय नहीं मिली, आज सर में जो दर्द हो रहा है, ये क्या हुआ? अच्छा ही नहीं, अच्छा ही नहीं पी, अच्छा ही नहीं, एक तलब है उसको। अब्बा कहते थे जितनी चाय की तलब है, सिगरेट की तलब है, बीड़ी की तलब है, इतनी तलब भी अगर हमारे दिल में हिदायत की आ गई, अल्लाह उसे वली बना देगा। इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े बादशाह थे, इब्राहिम इब्न अदहम। तो इनकी बांदी इनके लिए रोजाना फूल के बिस्तर लगाती थी, फूल, ऊपर फूल, बीच में फूल, नीचे फूल, ऊपर, बहुत जबरदस्त। तो इब्राहिम इब्न अदहम के आने में एक बार देर हुई तो बांदी के दिल में ये बात है, थोड़ा पानी दे दे। 2 इरादे करो भाई, 100% नमाजी बनाएंगे इंशाअल्लाह, और दूसरा सूजी कारोबार नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा जोर से कहो इंशाअल्लाह।
تو روزانہ وہ باندھی گلاب کے پھول لگاتی تھی. ایک مرتبہ ابراہیم بن ادہم کے دل میں ایک بات آ گئی، کام آ گیا، کچھ دیر ہو گئی، تو باندھی بیچاری بستر لگا کر بیٹھی تھی، بادشاہ آوے اس کو سب ہینڈ اوور کروں پھر میں چلے جاؤں. وہ باندھی تھکی ہوئی تھی، تو اس نے کہا ابھی تو کافی دیر ہے، آئے نہیں ہے، کچھ میٹنگ کے اندر مشغول ہے. باندھی تھوڑی دیر کے لیے لیٹی. اب وہ لیٹی تھکی ہوئی تھی، خراٹے لینے لگی، سو گئی. تھوڑی دیر میں ابراہیم بن ادہم اور ان کی بیگم داخل ہوئی تو دیکھا او ہو جاریہ مکان زوجہ، جاریہ مکان زوجہ، باندھی بیوی کی جگہ لیٹی. بیوی کا درجہ اونچا ہوتا ہے، باندھی کا درجہ نیچا ہوتا ہے. اور ابراہیم بن ادہم کو بہت غصہ آیا، کہیں لاٹھی وغیرہ رکھی تھی، وہ لاٹھی اٹھائی اور لاٹھی اٹھا کر 2-4 لاٹھیاں ماری زور سے. یہ ایک دم سے گھبرائی، آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر ہنستی ہوئی بستر سے نیچے آ گئی. ثم قذت ثم ضحكت ثم نزلت، یہ جملے ہیں. ثم ضحكت ثم نزلت، جاگی پھر ہنسی اور بستر سے نیچے آئی. تو بادشاہ کو اور غصہ آیا کہ تو نے اخطأت ثم تضحك، ارے تو نے قصور کیا ہے، قصور کرنے کے بعد تو شرم آنی چاہیے، تو شرم تو آتی نہ آئی نہیں، تو ہنس رہی ہے. ماذا سبب ہوتا ہے، ہنسنے کی کیا وجہ؟ اس باندھی نے کیا کہا، مجھے ہنسی اس لیے آئی کہ میں 5 منٹ لیٹی اور 5 لکڑیاں میں نے کھائی. جو پوری رات لیٹے گا اس کو کتنی لکڑیاں پڑے گی حشر کا میدان میں. یہ جملہ تھا. 5 منٹ لیٹی، 5 لکڑیاں کھائی. تو جو پوری رات لیٹتا ہوگا، سالوں سے لیٹتا ہے، کتنے لکڑیاں. ابراہیم ادہم جو وہ دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، رو دیے کہ ان کی ہدایت کا وقت تھا. ابراہیم ادہم کا یہ ہدایت کا وقت تھا. فوراً جو ساری حکومت چھوڑی اور بیت اللہ پر گئے، باندھی کو بھی آزاد کر دیا اور کہا بس اس کے جملے نے مجھے ایمان دے دیا. اور بیت اللہ پر جا کر انہوں نے اشعار پڑھے، الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک، الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک، وایتمت العیال لکی اراک، فلو قطعتنی فی الحب اردا لما حن الفؤاد الی سواک، الہی عبدک العاصی اتاک، الہی عبدک العاصی اتاک، مقرا بالذنوب وقد دعاک، ان تغفر فانت لذاک اہل، ان تغفر فانت لذاک اہل، وان تطرد فمن یرحم سواک. یہ اشعار پڑھے ابن ادہم نے بیت اللہ دیکھ کر. زندگی میں کبھی کعبہ دیکھا نہیں تھا، بادشاہ تھے لیکن کعبے کی طرف گئے ہی نہیں تھے. وہاں جاتے ہی یہ اشعار جو پڑھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اشعار پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئے. مل گیا، مجھے مل گیا، اللہ مل گیا، اللہ مل گیا. الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک، اے میرے پیارے اللہ، ساری مخلوق کو میں نے تیری محبت میں چھوڑا ہے. سودی کاروبار اللہ کی محبت میں چھوڑو، بے دینی کو اللہ کی محبت میں چھوڑو، گناہوں کو اللہ کی محبت میں چھوڑو. وہ انہوں نے جملہ کہا، الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک، وایتمت العیال لکی اراک. میں نے سب میرے بچوں کو چھوڑ دیا، میری بیوی کو چھوڑ دیا اور تیرے دربار میں میں آ گیا، تیری محبت میں آیا ہوں. فلو قطعتنی فی الحب اربا، اربن بھی کہہ سکتے ہیں اور اربن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹکڑے کرنا. فلو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواک، اگر تیری محبت میں تو میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے گا اللہ، تو ہر بال سے اور ہر ٹکڑے سے اور ہر گوشت سے سوائے اللہ کی اور کچھ نہیں نکلے گا.
تیری محبت اتنی میرے دل میں آ گئی ہے. فلو قطعتنی فی الحب اربا لما ہن الفؤاد الی سواک. اب میرے دل میں تو آ گیا ہے, میں نے سب کو چھوڑ دیا. آگے کا جملہ کہا, اس جملے پر بے ہوش ہوئے. الہی عبدک اللاسی اتاک, الہی عبدک اللاسی اتاک. اے اللہ تیرا گنہگار اقراری مجرم بندہ آ گیا ہے. یہ الہی عبدک اللاسی اتاک مقرم بالذنوب وقداک. میں گناہوں کا اقرار کرتا ہوں, ہیرا پھیری نہیں ہے میرے یہاں. گنہگار ہوں, مجرم ہوں اور گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. یہ مطلب ہے شعر کا. اس پر وہ بے ہوش ہو گئے. الہی عبدک اللاسی اتاک مقرم بالذنوب وقداک ان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک. تیرا اقراری مجرم بندہ گنہگار آیا ہے, اگر تو معاف کر دے تو اس کا اہل ہے, اور اگر تو دھکا مار کے نکال دے تو بتا تیرا علاوہ کون رحم کرے گا مجھ پر. یہ اشعار پڑھے. الہی عبدک اللاسی اتاک مقرم بالذنوب وقداک ان تغفر فانت لذاک اہل وان تطرد فمن یرحم سواک. خلاصہ کلام یہ, نیک لوگوں کے لیے تو ہے, لیکن مجھ جیسے گنہگار کے لیے کون ہے؟ وہ بھی تو ہی ہے. یہ مطلب ہے نہیں, نیک لوگ تو جو ان کی نیکیوں کا واسطہ, وہ اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کر تیرے سے تجھ کو منا لیں گے. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, مجرم ہوں اور تیرے دربار میں آیا ہوں, تو کہا اگر تو نے چکا مار کے نکال دیا تو تیرے علاوہ کون ہے جو اس پر رحم کرے گا. تو غیر سے آواز آئی. ابراہیم بے ہوش ہو گئے تھے. سب لوگوں نے دیکھا ارے بادشاہ, ارے بادشاہ, ارے بادشاہ, بادشاہ. پہلے تو لوگوں نے دیکھا, سمجھا نا کون ہے. جب قریب جا کے دیکھا, ارے ابراہیم بن ادہم, ارے ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ. اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. رحمت اللہ علیہ. جب بار بار زمین کے اوپر کتابوں میں لکھا ہے, زمین پر اپنے رخسارے جو ہے حرم میں, اس وقت میں یہ فرش نہیں تھے جو ابھی ہے, اس وقت میں کچا فرش تھا. وہ اپنے گال رخسارے رگڑ رہے تھے اور ایک ہی بات کہہ رہے تھے, نیکوں کے لیے تو ہے, ہم گنہگاروں کے لیے کون؟ نیکوں کو بھی تو نے پیدا کیا ہے, ہم گنہگاروں کو بھی تو نے پیدا کیا ہے. تو ان کو تو ان کے واسطے ہے, نماز ہے, حج ہے. میں تو گنہگار ہوں, مجھ سے چپ ہو جائے گی, اور ہوں انسان ہوں, اور معاف کرنے والا تو ہے, تیرا علاوہ کوئی نہیں ہے, تو مجھے معاف کر دے. تو غیر سے آواز آئی, قبول است گرچہ ہنر نیستہ. چلو ہم نے آپ کو قبول کر لیا, اگر تم میں کوئی ہنر نہیں ہے, ہم نے قبول کر لیا. اس کو کہتے ہیں اپنے فضل سے قبول کرنا ہے. کہتا ہوں نا کہ اللہ فضل کرے تو چھٹیا, عدل کرے تو لٹیا. قبول است گرچہ ہنر نیستہ کہ جسمہ پناہ ہے جگر نیست است. کہ میں نے تمہیں قبول کر لیا, اگر جی تم میں کوئی ہنر نہیں ہے, اس لیے کہ تم نے اقرار کر لیا کہ ہمارے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں ہے, اور میرے دروازے پر کوئی اگر بھکاری بن کے آتا ہے میں اسے محروم نہیں کرتا. آدمی اگر صحیح سچی پکی توبہ کرے وہ محروم نہیں ہوتا, اللہ دے دیتا ہے. چلو, ماں باپ کو منانا مشکل ہوتا ہے, استاد کو منانا مشکل ہوتا ہے, شاگردوں کو منانا مشکل ہوتا ہے, رشتہ داروں کو منانا مشکل ہوتا ہے, پولیس والوں کو منانا مشکل ہوتا ہے. سب سے زیادہ آسان کیا ہے؟ اللہ کو منانا. سفید داڑھی کے بال دیکھ کر اللہ خوش ہو جاتے ہیں, جب معاف کر دیا. حدیثوں میں آتا ہے کہ بندہ کو جب احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے غلط کیا ہے, یہ احساس ہو گیا, سمجھ لو کہ مغفرت کا دروازہ کھل گیا. اب کیا کہتا ہے؟ اے اللہ. اس کو کہنا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے. تو مجھے معاف کرنے کا جملہ ابھی اس کی زبان سے نہیں نکلا, صرف اتنا کہتا ہے اے اللہ, تو اللہ کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا. یہ
کبھی اس نے یہ نہیں کہا مجھے معاف کر دے، ابھی تو کہہ رہا دل میں اللہ کہتے ہیں کہ تجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے دل میں کیا ہے میں جانتا ہوں، جب میں تجھے معاف کریم ہے، یاد رکھنا۔ لیکن کریم کس کے لیے؟ جس کے دل میں ندامت ہو، اور جس کے دل میں ندامت نہ ہو وہ تو اللہ کا سب سے بڑا مجرم بندہ ہے، مجرم بندہ ہے، مجرم بندی ہے۔ اس لیے سودی کاروبار چھوڑو گے انشاءاللہ؟ آج سے اپنی بات پکی ہو گئی، 2 وعدے کرنا میرے ساتھ۔ ایک تو 100% امن نمازی ہمارے گاؤں میں ہونی چاہیے، کہو انشاءاللہ۔ الحمدللہ جہاں گیا وہاں والوں نے بہت دل سے نیت کی، ہاں نیتا والوں نے، اور عبد الرحمان تھے، سب تھے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ میں نے کہا آپ کوشش کرو، منزل تک دور ہے، منزل مقصود، مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر پکا ارادہ ہوگا، پکی نیت، اب ہمارے گاؤں میں تو 4-5 مسجدیں بن گئی ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، گاؤں بھی بڑا ہو گیا، مدرسہ بھی قائم ہو گیا، پردہ بھی آ گیا عورتوں میں۔ اب کئی کبے تو ہر جگہ کالے ہی ہوتے ہیں بھائی، کچھ تو کچھ تو اونچ نیچ ہوتی ہے، یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن ایسی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے کہ پورا گاؤں اللہ کے عذاب میں پکڑ میں آ جائے۔ سود کی وجہ سے پورا گاؤں کو اللہ پکڑے گا، اتنا خطرناک گناہ ہے یہ۔ مطلب موبائل کے اندر وہ چیز رکھو ہی مت، یہ موبائل میں تم ہے دجال ہے، دجال، اس کے اندر وہ چیز رکھو ہی مت۔ اور ایک بات بتا دوں، اللہ تعالی کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ سب سے پہلے دیکھتا ہے دل کو، دل میں کیا ہے۔ اس لیے ایک مسئلہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں، اپنے دل کو پاک صاف رکھو، قلب سلیم اللہ سے مانگو۔ جس دل کے اندر کسی کے لیے حسد نہیں، کسی کے لیے بغض نہیں، کسی کے لیے برائی نہیں، اس کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ اس کی دعا بھی قبول ہوگی، اس کی عبادت بھی قبول ہوگی۔ اور اگر دل میں کچرا بھرا ہوا ہے، خدا کی قسم نے عبادت قبول نہ دعا قبول۔ ہاں نیکیاں ملے گی، نیکیاں لے لو، نیکیاں کمانا ہماری شریعت میں بہت آسان ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتی، کتنی فضیلت ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دو، لقمہ دینے پر اللہ صدقے کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے کسی اجتماع میں بیان کیا، ایک ساتھی تھا ہمارا، وہ 5 دن تک ہم سے ملنے ہی نہیں آئے۔ میں نے کہا تو کہاں چلا گیا تھا؟ پہلے مولانا میں صدقے کا ثواب لے رہا تھا۔ کیا مطلب؟ بیوی کے منہ میں لقمہ دے رہا تھا۔ ارے تو ایسا لقمہ تھوڑے دینا ہے، کبھی کبھی دینا ہے، لیکن اجر بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اجر بتایا کہ یہ اجر ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو، حج کا ثواب۔ بتاؤ، میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے، اللہ بھی مسکراتے ہیں۔ گھر جا کر عمل کر لینا کہ مولوی صاحب نے بدو سے دونوں میاں بیوی ہنسنا ایک دوسرے کی طرف، لیکن محبت سے، یہ نہیں مولوی صاحب نے بدو سے اتنا ہوش ہو تاری ماری لڑائی جیسے تو سیچ، یہ نہیں، محبت کرنے کا کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیار دیتے تھے اور سب کو پیار دیتے تھے، اور اتنا پیار دیتے تھے، اتنے پیار دیتے تھے، 3 عورتوں کے قصے حدیثوں میں آتے ہیں۔ ایک سارا کا قصہ، ایک اناس کا قصہ جو مکہ مکرمہ میں چلاتی تھی، اور ایک مدینہ منورہ میں رنڈی کا قصہ۔ ایک رنڈی تھی مدینہ منورہ میں، وہ غلط رنڈے چلاتی تھی، وہ ایک ہی تھی جس میں یہود نصارہ تو مدینہ میں تھوڑی چیڑی ہٹ گئی، تو چیڑی کب تک لوبا کروں میں، بس مجھے گھٹنے میں تکلیف ہو تو لمبا کرنا پڑتا ہے۔ یہ 3 کے قصے حدیثوں میں آتے ہیں، سارا کا، اناس کا، اور مدینے والی ایک لڑکی کا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھو آپ۔ ایک لڑکی کا قصہ سناؤ پھر بات ختم کروں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان، ایک قصہ مدینہ کا ہے۔ وہ لڑکی ایسی تھی مدینہ والی جو خوبصورت بھی تھی، لہیم شہیم بھی تھی، صحت مند بھی تھی۔ وہ چلتے چلتے لوگوں کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی اور سب جانتے تھے اس کو۔ وہ جب گھر سے نکلتی تھی خوشبو وغیرہ لگا کر تو لوگ جو ادھر ادھر ہو جاتے تھے، ارے یار وہ آ رہی ہے، پتہ نہیں رستے میں کیا کرے گی۔ ایک مرتبہ وہ نکلی
اور نکل کر چلی تو کیسے چلی؟ سیدھے حضور کی طرف. سیدھے حضور بیٹھو کھانا کھا رہے تھے، سیدھے حضور کی طرف آہستہ آہستہ خراما خراما. صحابہ دور سے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے یار یہ تو سیدھی حضور کی طرف جا رہی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کرے گی. اور حضور کے سامنے جا کر کھڑی بھی ہو گئی. چھیلنے درجے کی یہ لڑکی ہے مدینہ کی، اور حضور کو کیا کہہ رہی ہے؟ یا محمد اتاکلوا کما یاکل العبد، اے محمد ایسا کھاتے ہو جیسے کوئی غلام کھاتا ہے. آپ نے کیا جواب دیا؟ انا عبد من عباد اللہ آکل کما یاکل العبد، میں اللہ کے بندے میں سے ایک بندہ ہوں، ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، بندہ کھاتا ہے. تو اس نے دوسرا سوال کیا، اتاکل وحیدا وتنسانی، آپ اکیلے کھا رہے مجھے بھول گئے. آپ فرمایا آ جا کھا لے. اگر ہمارے سامنے ایسا قصہ ہوتا تو ہم یہ اخلاق صبح شاید بھاگ یہاں سے جاتے کہ نہیں، اے بھائی اس کو لے جاؤ، دو تین ڈنڈے مار. تو نبی اور سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، حکومت ہماری ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن معاملہ کر رہے اس کے ساتھ. اس نے کہا اتاکل وحیدا وتنسانی، اکیلے کھا رہے مجھے بھول گئے. اب آ جا کھا لے. تو اس نے کہا اللہ نہ اپنے ہاتھ سے کھلاؤ. یہ تیسرا سوال، اپنے ہاتھ سے. آپ نے اپنے ہاتھ میں لقمہ دیا، لے کھا لے. اس نے کہا نہیں اپنے منہ کا لقمہ کھلا. اطعمنی ما فی فیک، یہ روایت کو جملہ ہے، اطعمنی ما فی فیک. فیک کہتے ہیں منہ کو، آپ کے منہ میں جو لقمہ ہے منہ کا لقمہ کھلاؤ. آپ نے بولا بہت اچھا. آپ نے منہ میں سے لقمہ نکالا، اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس کو دیا. اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور اس نے لقمہ کھایا. لقمہ کھاتے ہی اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. چھیلنے درجے کی ہے یہ. آپ نے یہ معاملہ کیا اس کے ساتھ، اخلاق والا معاملہ کیا، نرمی والا معاملہ کیا، محبت و پیار دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بنی اور مدینہ منورہ کی بڑی آپاؤں میں بنی. حقیقی آپا وہ تھی، لوگ رشتے کے لیے مانگ کرتے تھے ہمیں اس لڑکی سے، ارے وہ تو بہت خراب ہے. تو تھی اب نہیں ہے، تھی اب نہیں ہے. وہ حضور کے اخلاق نے بدل دیا. اب یہ اخلاق تو ہمارے میں کہاں سے لائیں گے بھائی؟ ہم سوچ میں نہیں سکتے. آج تو گھروں میں لڑائی ہے. جب بھی گھر، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، گھر میں جب بھی بے سکونی ہو اور ذہنی ٹینشن ہو تو سب سے پہلے توجہ ڈالنے کی اپنی کمائی کے اوپر، کہ میری کمائی میں کوئی گڑبڑ تو نہیں، کمائی میں گڑبڑ ہے، یہ حالات آ رہے. اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اخلاق والا معاملہ کیا، محبتوں والا معاملہ کیا. کوئی بھی آگے سمامہ ابن وصال کے ساتھ محبت والا قصہ بار بار کہہ چکا ہوں. ابو العاص ابن ربیع کے ساتھ محبت والا قصہ یہ بار بار سنا چکا ہوں. سارا کے ساتھ محبت والا قصہ یہ بار بار کہہ چکا ہوں. عمر ابن وہب کے ساتھ محبت والا قصہ یہ بار بار کہہ چکا ہوں. صفوان ابن امیہ کے ساتھ محبت والا قصہ یہ بار بار کہہ چکا ہوں. خالد ابن ولید کے ساتھ پورا خالد ابن ولید کا قصہ نیتا نے سنایا، یہ بار بار کہہ چکا ہوں. جریر ابن عبداللہ کے ساتھ محبت والا قصہ، یہ بڑے آدمی تھے جریر ابن عبداللہ، مشرک تھے. جریر ابن عبداللہ کے مشرک تھے، یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یمنی شہزادے تھے، بڑے آدمی تھے. حضور کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے. آپ نے دیکھا، آپ نے کہا او ہو جریر 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 آیا جریر آیا. تو حضور نے صحابہ کی طرف دیکھا کہ جگہ تھوڑی سی مل جائے، لیکن کمرہ بھرا ہوا تھا. تو حضور نے اپنی چادر بھیجی، چادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتی تھی، تو چادر آپ نے نہیں پھینکی جریر کی طرف. یہ کہا جریر اسے بچھا لو اور بیٹھ جاؤ، باہر ہی بیٹھ جاؤ. تو حضرت جریر ابن عبداللہ نے وہ چادر پکڑی اور سونگھی، اور سن کر جو ہے اپنے سر پہ رکھی، اور یہ کہا کہ حضرت یہ چادر اس لائق نہیں ہے کہ میں بیٹھوں، اس چادر کا درجہ میرا سر ہے. یہ کہا یہ چادر کا درجہ میرا سر ہے. اور وہی کھڑے کھڑے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جریر ابن عبداللہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. جب بھی باندیا کہتی جا جریر جا جریر جا جریر، حضرت عائشہ کہتی تھی بغیر کہے برقع پہن لیتی تھی. آپ فرماتے تھے عائشہ پردہ کیوں کر رہی؟ کیونکہ حضرت وہ جریر جریر کے جملے آوازیں سن رہے ہیں ہم، اور جریر کے آتے ہی آپ ان کو بلا لو گے. حضور بلا لیتے تھے، آ جاؤ جریر آ جاؤ، آ جاؤ جریر آ جاؤ، جریر آ جاؤ، جریر آ جاؤ. اور کبھی کبھی باندیاں نہیں ہوتی تو جریر اندر جانا چاہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے نظر سے آؤ، نہیں، وہ باہر سے گزرتے تھے ایسا کھانستے تھے تو حضور سمجھ جاتے تھے کہ جریر ہے، ارے جریر آ جا آ جا آ جا آ جا آ جا. تو مائیں کہتی تھی جریر کی کھانسی بھی ہم کو معلوم تھی، ہم کو جریر کا کھڑکھڑانا بھی ہم کو معلوم تھا. ہم سمجھتے تھے کہ جہاں جریر آئے گا تو حضور باہر کھڑے رہنے نہیں دیں گے، اندر بلا لیں گے. بہت خوبصورت تھے حضرت جریر، تو مالدار بھی تھے، شہزادے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے، باتیں کرتے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر ابن عبداللہ کو تنہائی میں بلایا. ماں ایسا کہتی تھی اتنی چپکے چپکے باتیں کی کہ میں بھی نہیں سمجھ سکتی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. حضور نے فرمایا جریر الحمدللہ تم مسلمان ہو گئے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ یمن کا شہزادہ، یمن کا نواب زادہ یہ مسلمان ہو گیا، لیکن میری ایک تھوڑی سی ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، کوئی چیز میں چاہتا ہوں تم کرو گے؟ میری خواہش ہے. کیا پوچھا؟ میری خواہش ہے، جیسے میں کہتا ہوں میری خواہش ہے کہ 58 میں 100% نمازی ہونے چاہیے. پوری کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ مرد اور شروع کرو اپنے گھر سے، دوسرے کی فکر مت کرو. آپ جو ہے اپنی فکر کرو، پھر اس کے بعد دوسرے کی فکر کرو. اللہ معاف فرمائے، عاشقوں کو شباب نے مارا، فاسقوں کو شراب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، مولویوں کو کتاب نے مارا. ہم جو اب تک بچ رہے تھے ہمیں روٹی کباب نے مارا. یہ آدمی سودی کاروبار روٹی کباب کی وجہ سے کرتا ہے. شاعر نے کتنی بڑی بات کہی تھی، عاشقوں کو شباب نے مارا اور فاسقوں کو شراب نے مارا، منشیوں کو حساب نے مارا، مولویوں کو کتاب نے مارا. ہم جو بچ رہے تھے اب تک ہمیں روٹی کباب نے مارا. لگ گئے سودی کاروبار میں، حلال کیا ہے حرام کیا ہے. نماز کہاں قبول ہوگی؟ دین کہاں قبول ہوگا؟ اللہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں. اور ایک حدیث سن لینا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف اس عورت کی طرف حشر کے میدان میں دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا. دیکھے گا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرے گا، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے مصنف ہو، چاہے محدث ہو، کچھ بھی ہو، اس کے طرف دیکھے گا بھی نہیں اور اس سے بات بھی نہیں کرے گا. پوچھا گیا کہ اللہ کے کون ہے یہ لوگ؟ فرمایا وہ آدمی جس کے زبان کی شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. 5 دن ہوئے، 5 دن، یہ میں نے ویڈیو وائرل کیا ہے. 5 دن میں 1,30,00,000 یا 40,00,000 لوگوں نے اسے لائک کیا ہے. 5 دنوں میں. یعنی جب گجرات میں داخل ہوا اس کے بعد یہ ویڈیو میں نے وائرل کیا ہے. اور میں نے حدیث کا حوالہ جان بوجھ کے نہیں دیا ہے. کئی حوالے تھے، میں نے حدیث کا حوالہ جان بوجھ کے نہیں دیا. وہ وجہ ہے اس کی کیوں نہیں دیا وہ میں جانتا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے، کچھ اتنا کہا ہے میں نے. اور 1,30,00,000 یا 33,00,000 نے دیکھا کہ جس کی زبان کی شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ارے یار ہونا تو چو مڑو روا جو ہے موتھا میں دکھاوا اٹھا رہے ہیں دنیا بھر کی باتوں پر چھوڑ دو. اس لیے یہ میری بات یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھو جریر ابن عبداللہ ہے، بالکل نیا ہے. یعنی 15 دن ہوئے مسلمان ہوئے، یہ آخر آنے والے لوگوں میں حضرت جریر ابن عبداللہ یہ بہت خوبصورت تھے. حضرت تمیم داری یہ بہت خوبصورت تھے. تو حضرت عمر کہتے تھے تم دونوں مسجد نبوی میں آؤ تو برقع پہن کے آؤ، تاکہ مدینہ کی عورتیں تمہیں دیکھیں نہیں. تو نقاب ڈال کے آتے تھے حضرت عمر کے زمانے میں. مسجد میں آ کر نقاب اوپر کر دیتے تھے. ان کا قانون تھا حضرت عمر کا
کہ تم دونوں جو ہے نا ایسے بازار میں مت گھومو، جانا ہے تو کام ہے بازار میں پردہ ڈالو اپنے سر کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر۔ حضرت عمر بہت محتاط آدمی تھے، وہ محتاط کی وجہ سے ان دونوں کو جو ہے، لیکن حضرت عمر نے اپنے زمانے میں حضرت تمیم داری کو عورتوں کا امام بنایا تھا تراویح میں۔ یہ تمیم داری قرابت کسی نے کہا حضرت ایک طرف یہ پابندی ہے اور ایک طرف یہ پابندی ہے۔ حضرت عمر نے کہا چہرہ اچھا ہے، آواز اچھا نہیں ہے، سمجھئے، آواز اچھا نہیں ہے، چہرہ اچھا ہے، کہ آواز میں کشش نہیں ہے، چہرے میں کشش ہے۔ کہ جریر ابن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے کہا، یہ کہا حضرت حضور نے فرمایا جریر ایک چیز کی میری بڑی خواہش ہے، تمنا ہے، تم پوری کرو گے؟ حضرت جریر نے کہا حضرت میں وعدہ کیسے کروں، آپ مجھے بتائیے تو صحیح کہ کیا خواہش ہے آپ کی؟ میرے اندر طاقت ہوتی میں ضرور کروں گا، نبی کہہ رہا ہے، پر یہ جریر ہے، نوزادے۔ جریر نے کہا کیا بتائیے تو صحیح۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یمن کے اندر یمنی لوگوں نے ایک کعبہ بنایا ہے، لوگ اس کا طواف کرتے ہیں، کہ کعبہ تو ایک ہے مکہ والا، اب اگر وہ کعبہ رہے گا تو مسلمانوں میں توڑ ہو جائے گا، کہ مسلمانوں میں توڑ ہو جائے گا تو پھر ہمارے اسلام کو بہت بڑا نقصان ہے، تم جا کر اسے توڑ دو، اور تم ہی توڑ سکتے ہو اور کوئی نہیں توڑ سکتا، لیکن تمہارے ہاتھ کے نیچے کئی چھوکرے ہیں، وہاں باپ دادے کی حکومت رہی ہے، بس تمہارا کام ہے توڑ دو، بس توڑ دو تو وہ ٹوٹ جائے گا، اور لوگوں میں اعلان کر دو کعبہ ایک ہی ہے بھائی، مکہ آؤ، وہاں جا کر حج کرو، عمرہ کرو، جو کرنا ہے کرو۔ تو جریر ابن عبداللہ نے کیا کہا، سوری حضرت یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت کیوں نہیں کر سکتے؟ فرمایا حضرت میں تو سفر سے بہت ڈرتا ہوں، اور اونٹنی پر بیٹھتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، گھوڑے پر بیٹھتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوئی ڈرتے ہو تو اس کا علاج تو ہے، جیسا تو خالد بن ولید میدانی آدمی سے نہیں تھے بھائی، ارے بتاؤ تو صحیح، لیکن گھر میں اکیلے سو نہیں سکتے، ڈر لگتا تھا، یہ کوئی آیا، یہ کوئی آیا، حالانکہ تھے میدان آدمی کتنے لوگوں کو میدان میں، لیکن آخر گھر میں اکیلے نہیں سوتے، ارے یہ کوئی آیا تو کبھی ہوا کی وجہ سے دروازہ بھی تھوڑا ہلے نا، وہ جنات آیا، وہ پلیت آیا، یہ جنات آیا، پلیت آیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی تھی، وہ دعا بھی مجھے یاد نہیں ہے، میں انشاءاللہ اس کو دیکھ کر وائرل کروں گا، انشاءاللہ جو ورثوں کا سبق سنتے ہیں ان تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ دعا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اکیلے نہیں سوتے تھے، جب بھی ہم سفر میں ہوتے تھے تو ہمیں گھومنے پھرنے کا شوق، اور ابا کو صبح فجر کا بیان کرنا ہے، ذمہ داری ہے، مشورہ میں بیٹھنا ہے، تو ابا کہتے تھے بھئی دیکھو مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں تو سو جاؤں گا، جب میں تکیے پر سر رکھوں گا تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ نیند پہلے آئی یا میرا سر تکیے پر پہلے گیا، یہ ابا کہتے تھے، یہ مجھے، لیکن ایک بات خیال رکھنا، میرے پاس کوئی ہونا چاہیے، میں اکیلا نہیں سو سکتا، کوئی ہونا چاہیے۔ ہمارے والدہ نے کوئی کچھ لیا ایکلا کیوں گھرتا ہے تو مشکل تھا ہے، ارے وہ تمہیں خبر نہیں تھی تم ہم جی نہ بتا دو کھڑا اپنا چھوکرا لوگوں نے رما میں ٹائم ہے، ہم تمہارے ہروا کا ٹائم ہے، یہ بھی ہے نا۔ تو والدہ پوچھتی تھی، تو ایک مرتبہ ہمارے والد صاحب نے کہا بھائی میں اکیلا نہیں سو سکتا، کہ موت کا وقت آ تو کم سے کم کوئی تو پاس ہونا چاہیے، یہ ابا نے کہا کہ موت کا وقت آئے تو کوئی تو پاس ہونا چاہیے۔ یہی حال تھا خالد بن ولید کا، یہی حال تھا جریر ابن عبداللہ کا، وہ اکیلے اونٹنی پر، آپ نے فرمایا تجھے یہی ہے نا، اونٹنی پر بیٹھ نہیں سکتا، ڈر لگتا ہے اونٹنی سے گر جاؤں گا، تجھے ایسے گھوڑے کے اوپر سے گر جاؤں گا، یہی ہے نا، کہا یہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا۔ سینے پر ہاتھ پھیرا اور آپ نے جو ہے روانہ کیا یمن کی طرف، کچھ لوگ بھی روانہ کیے، وہاں جا کر انہوں نے وہ توڑوایا کعبہ، حضور کو خبر دی، چونکہ رئیس زادے تھے، نواب زادے تھے، وہی رہے، اور یہ خبر دی کہ میں آ گیا ہوں، کعبہ توڑوا دیا ہے، ایک ہی کعبہ اب ہے مکہ مکرمہ، اسی کا لوگ طواف کریں گے، اور میں تھوڑے دنوں میں آتا ہوں۔ ابھی یہ وہاں یمن میں ہی تھے کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، جریر ابن عبداللہ اتنے اونچے آدمی بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے۔ وہ جو مدینہ منورہ کی لڑکی تھی وہ اتنی اونچی بنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے، سارا وہ اتنی اونچی بنی، حالانکہ سارا ہر وقت گانا گاتی تھی حضور کے خلاف، لوگ پیسہ دیتے تھے
بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان بھی بنی، شادی بھی ہوئی اور بقی میں دفن ہوئی. لو بھائی بقی میں دفن ہوئی. سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سارا بقی میں آئے گی. اللہ نے وہ جگہ دی. اس لیے عزائم کرو. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. آدمی اللہ تعالیٰ بہت آسان کرے گا، یاد رکھنا. کرو گے انشاءاللہ بھائی. دو باتیں، سودی کاروبار نہیں کرنا، اور ہمارے گاؤں میں 100% نماز پڑھنے والے ہونے چاہیے، مرد اور عورتیں. ٹھیک ہے. اب جو میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھا کرو. 31 بنگلے جنت میں انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. دنیا میں تو اگر آپ نے 2-4 بنگلے بنا لیے تو انکم ٹیکس والے آتے ہیں نا. روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں روزانہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، 313 مرتبہ استغفار پڑھو. درود شریف میں لمبے والا نہیں پڑھنا، کوئی حرج نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے. اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اور استغفار میں اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. 313 مرتبہ. اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. کون پڑے گا انشاءاللہ؟ واہ واہ. روزانہ بنگلے تیار کرو. اور دیکھو ایک بات بتاؤ، رات کو اگر نیند نہ آئے نا تو لوگ یوٹیوب دیکھتے ہیں. میرے کو یوٹیوب مت دیکھو، بنگلے بناتے رہو، سو جاؤ. ارے بنگلے 4, 5, 10, 15 بنگلے بنا لو اور بنگلے بناتے سو جاؤ. کرو گے انشاءاللہ. یہ ہو گئی بات. دوسرا ایک ہدیہ دے رہا ہوں جو کہ ہماری مسجد ہے. اس کے 4 کونے ہیں، 1 2 3 4. آج کل لوگ جادو میں بہت مبتلا ہے، نظر میں مبتلا ہے، سحر میں مبتلا ہے، اور کاروبار نہیں چلتے. فری وقت کا بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، منگنیاں نہیں ہوتی. شادی ہو گئی تو میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے. آسان وظیفہ بتاتا ہوں. 4 کونے ہیں، چاروں کونوں میں 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دینا ہے. 8 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لی. 4 مرتبہ دن میں، 4 مرتبہ رات میں. جیسے رات ہے نا، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، یا دم کر دیا. دوسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، وہاں دم کر دیا. تیسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، وہاں دم کر دیا. چوتھی مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، یہاں دم کر دیا. دن میں یہ ہو گیا. اسی طریقے سے رات میں عورت پڑھے، مرد پڑھے، بچی پڑھے، بچہ پڑھے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے بھی شیطان ہیں نا شتوڑے، یہ آپ کے گھر سے نکل جائے گے انشاءاللہ. اور جتنا بھی حسد نظر ہے سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. اور انشاءاللہ حلال مال و منال بھی اللہ بہت دے گا. اور یہ میں میری طرف سے نہیں کہتا، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا معمول تھا. عبد الرحمن ابن عوف صحابہ سے کہتے تھے آیت الکرسی کے فضائل تو بہت ہے حدیث کے اندر، سب جانتے ہیں، لیکن اس طریقے سے پڑھو ہر کونے کے اندر 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ، 4 مرتبہ دن میں، 4 مرتبہ رات میں. 8 مرتبہ ہو گیا. ایک دن میں پڑھ کر 5 منٹ میں کام ہو جائے گا. کرو گے انشاءاللہ. اس کا مال بھی بہت ملے گا، حفاظت بھی ہوگی ہر شر سے. اور اخیری ایک نصیحت کرتا ہوں، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے. زبان کی حفاظت کرو، ادھر ادھر کی بات مت کرو. چپ رہنے کے فضائل ملیں گے آپ کو، زیادہ بولنے کے فضائل نہیں ملیں گے. کم کھانے کے فضائل ملیں گے، زیادہ کھانے کے فضائل نہیں ملیں گے. اور ایک بات یاد رکھنا، ڈائبٹیز کی بیماری میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی. ڈائبٹیز کی بیماری میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی، زیادہ کھانے سے ہوتی ہے. آدمی زیادہ کھائے نا اس سے ڈائبٹیز کی بیماری ہوتی ہے. حضور کے زمانے میں ناشتہ تھا ہی نہیں، دوپہر کا کھانا تھا ہی نہیں، رات کا کھانا تھا ہی نہیں. تو حضور کے زمانے میں کیا تھا، زندہ کیسے رہتے تھے؟ جب بھوک لگی اتنا کھا لیا جس کی وجہ سے آدمی کی جان محفوظ رہے، عبادت کر سکے، دن کا کام کر سکے. اور آج ہمارے یہاں کھانا کتنا ہے بھائی؟ صبح اٹھتے ہی 10 بجے پکوڑے، پھر دوپہر کا کھانا،
پھر عصر کا کھانا، پھر عصر کے بعد دوستوں کے ساتھ پکوڑے، پھر جو ہے مغرب کے بعد کھانا، پھر عشاء کے بعد یہ فرشی ہو رہے ہیں نا یہ کھیر لے کر آئے گی، پھر آپ یہ کھائے لو۔ زیادہ آدمی کھائے گا تو کیا کرے گا؟ پھر ڈائبٹیز کی بیماری ہوگی، پھر برے برے خواب آئیں گے۔ یہ برے خواب جو آتے ہیں یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے آتے ہیں۔ صاحب خواب میں آ رہے ہیں، گر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، آپ نے جو زیادہ کھایا ہے اس کی وجہ سے پیٹ خالی رکھو۔ یہ زیادہ کھانے کے فضائل نہیں ملیں گے، کم کھانے کے فضائل ملیں گے، اس لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ زیادہ بولنے کے فضائل نہیں ملیں گے، چپ رہنے کے فضائل ملیں گے، اس لیے چپ کا جو ہے روزہ رہتا تھا پچھلی امتوں کے اندر۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب ہمارے یہاں اجتماع ہو رہا ہے ٹائلڈا میں، آپ کو پتا ہے انشاءاللہ وہاں سے جماعتیں نکل رہی ہیں، سب سے ہم حضرات آ رہے ہیں، لوگ سارے جمع ہوں گے، پورا علاقہ بناسکاٹھا جمع ہوگا، آپ لوگ بھی جاؤ گے انشاءاللہ؟ اچھا آپ جاؤ گے، ٹھیک ہے، تو جماعت بھی دو بھائی۔ 3 چلنے کی جماعت میں کون نکلے گا؟ ہمارے گاؤں سے کتنی جماعتیں بتاؤ تو دعا کر لیں۔ مولانا حنیف صاحب کتنی، کون تیار ہے؟